دعوت دیاں گا ساڈے معزز مہمان قابل صد افتخار حضرت علامہ محمد یوسف پسرونی صاحب نو کو تشریف لیان اور اپنے ایسے پیارے انداز نال قرآن و حدیث دی بارش برسان کہ اینا سارے بزرگاں عزیزاں اور بیٹیاں دے سینے قرآن دی دولت منور ہو جان۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ انہوں سادہ چلانا ہے، ڈبلنگ ہی کو۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتائے، گنج بخش رنج بخش لجپال، غریب نواز غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علا کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید۔ جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، اور قیامت دے دن ستے زمینہ ستے آسمان اپنی انگل تے لپیٹ کے 40 سال تک آواز دے گا لمن الملک اليوم۔ آج بادشاہی کی دیئے، پھر خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، اس اکیلے حکمران دی حکمرانی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ ماہ سیام دا اج 11واں روزہ ہے۔ اس مال کی حقیقی دا ساڈے تے بہت بڑا کرم ہے، وہ دی رحمت ہے کہ جس مالک نے سانو رمضان جیسی نعمت نہ نوازیا۔ رمضان دا مہینہ یقیناً بخشش دا خزینہ ہے۔ رمضان دے حروف نے 5۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب غنیت الطالبین چ لکھے ہے کہ رمضان دی رات و مراد الراء رضوان اللہ، اے اللہ دی رضامندی دا مہینہ ہے۔ میم تو مراد المیم محبت اللہ، اللہ اس مہینے دے اندر اپنے بندیاں نہ محبت کر دینے گناہگاراں۔ زواد تو مراد الزواد زمان اللہ، اللہ اس مہینے دے اندر
ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਔਰ ਸਿਆਕਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮਨ ਦੀ ਚਾਦਰ 'ਚ ਲਪੇਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਵਲ ਅਲਿਫ ਉਲਫਤੁल्ला, ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਉਲਫਤਾਂ, ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੇ کہ جدوں روزہ کھولن دا ٹائم ہوندا ہے اللہ اپنے کثیر بندیاں نو جہنم دی اگ کولو آزاد کر دیندے نے۔ والنور نور اللہ، اللہ دے نور دیاں تجلیاں آسمان تو زمین تے برسدیاں نے۔ اور رمضان ہے رمز وچوں را میم زواد، عربی دے اندر رمز دا معنی اے وے کہ زمین فل تپی ہوئے سورج دی توپنا اتنے بندہ ننگے پیری ٹرے تے پیراں دیاں تلیاں سڑدیاں نے، پیراں دیاں تلیاں دے سڑن نو عربی دے اندر رمز کیا جاندہ ہے۔ تو رمز الذنوب، رمضان ساڑے گناہاں نو جلان آیا ہے، جہنم دے راہ تو لان آیا ہے، جنت دے راہ تے پان آیا ہے، جنت دیاں نعمتاں کھوان آیا ہے، نبی دے ہاتھ چوں حوض کوثر دا پانی پلان آیا ہے، اور جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام کروان آیا ہے۔ نبی علیہ السلام دیاں 3 حدیث نے توجہ فرمائیے۔ من صام یومن فی سبیل اللہ بعدت منہ النار 100 عام، جڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے ایک نفلی روزہ رکھدا ہے، ایک نفلی، فرضی دی گل نہیں کردا، اللہ اس بندے نو جہنم دی اگ کولو 100 سال دی مسافت جنہ دور کر دینے۔ کنے سال؟ 100 سال۔ حدیث نمبر 2، من صام یومن فی سبیل اللہ بعدت منہ النار 70 خریفا، جڑا ایک روزہ رکھدا ہے اللہ نو راضی کرن دی خاطر، نفلی 70 سال دی مسافت جنہ اللہ اس بندے تے عورت نو جہنم دی اگ کولو دور کر دیندے نے۔ حدیث نمبر 3، جڑا ایک نفلی روزہ رکھدا ہے اللہ انہوں ایک خندق جہنم کو دور کر دینے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا خندق کڈی ہے، کما بین السماء والارض، جنہ زمین آسمان دے درمیان ہے خلا ہے نا، ایڈی وڈی خندق ہے، تے زمین تو لگ کے آسمان تک سفر کنا ہے 500 سال دی مسافت ہے۔ یعنی جڑا ایک نفلی روزہ رکھدا ہے اللہ نو راضی کرن واسطے، اللہ انہوں 500 سال یعنی ایک خندق جہنم کو دور کر دے دینے۔ یہ نفلی روزہ ہے۔ فرضی روزے دی واری آئی جڑے اسی رکھ رہے ہیں تو اللہ نے کیا میرے فرشتے ہو تھوڑیاں کلمہ ٹوٹ جان گیاں، سیاہیاں مک جان گیاں، پر تسی فرضی روزے دا اجر نہیں لکھ سکتے۔ یہ فرضی روزے رکھن والے میری عدالت چاہون گے، انہاں نو فرضی روزیاں دا اجر میں رب خود ہی عطا کراں گا۔ انہوں نے کنا عطا کرنا ہے وہ رحمان نو پتہ ہے، تے رحمان بھی وہ چھوٹا نہیں، انہیں اپنی قدرت کاملہ دے مطابق سانو روزے دا اجر دینا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ روزے دی حالت دے اندر تقوی اختیار کرنا ہے۔ دیکھو نا اللہ نے حلال چیزاں روزے دی حالت چ ساڈے تے حرام کر دتیاں نے۔ اس طرح ہی ہے نا، صبح روزہ رکھنے ہاں، سارا دن فریج کھولنے، اپنے فریج کر دی سیب پے نے، کنو پے نے، کتے خربوزہ پیا، کتے کوئی پالے، لیکن سارے ویکھن ڈے نے کھانا نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے روک دیتا ہے، صوم دا معنی ہی روکنا ہے، اللہ نے روک دیتا ہے بھی نہیں، حلال چیزاں نو اللہ نے حرام کر دیتا ہے، تے روزے دی حالت چ حرام چیزاں نو حلال کیوں کرنے ہیں؟ روزہ رکھی جانا ہے، جھوٹ بولی جانا ہے، روزہ بھی رکھے ہی چگلیاں کری جانا ہے، روزہ رکھے ہی غیبتاں کری جانا ہے، روزہ رکھے ہی گالیاں دئی جانا ہے، روزہ رکھے ہی تے جھوٹ بھی بولی جانا ہے، تے لوکاں دے حق بھی ماری جانا ہے۔ مینوں دس تیرے روزے دا کی فائدہ ہے؟ حلال چیزاں نو تے حرام کر لے ہی، تے حرام نو اپنے تے حرام کیتے ہی نہیں ہو، تے اللہ نے مینوں تیرے بھوکے پیاسے رہن دی لوڑ ہی نہیں، کیونکہ تیری زبان دا بھی روزہ ہے، تیری اکھ دا بھی روزہ ہے، تیرے کان دا بھی روزہ ہے، تیرے جسم دے ایک ایک اعضاء دا روزہ ہے۔ جڑا انسان روزہ رکھدا ہے نا، انہوں چاہیے کہ کان نہ موسیقی نہ سنے، غیبت نہ سنے، چگلی نہ سنے، زبان نہ بھی گالی نہ کڈے، اکھ نہ حرام نہ ویکھے۔ ہن جتھوں 30 دن جنہ چیزاں تو روزے نے روکیا ہے، تے رمضان دے گزرن تو بعد بھی ساری حالت یہی ہونی چاہیے۔ اگر رمضان چ جھوٹ نہیں نہ بولیا تو پھر پورا سال نہیں بولنا،
رمضان چ روزے دی حالت چ گالی نہیں کڈی پورا سال نہیں کڈنی. رمضان چ اگر کسی نے بے ایمانی فراڈ نہیں کیتا تو پورا سال نہیں کرنا. ویکھو نا گل تے مزہ تے پھر ہے نا. جے رمضان تو بعد تیری میری عملی زندگی بدل گئی تو سمجھی تینوں رمضان نے فائدہ دیتا ہے. اگر تیرے میرے حالات یہی رہے کہ گناہ نہ چھڈے, جھوٹ نہ چھڈیا, غیبت نہ چھڈی, بے ایمانی نہ چھڈی, ملاوٹ نہ چھڈی, پھر سمجھی تیرا رمضان اللہ دی عدالت چ قبول نہیں ہویا. وہ سمجھ آؤں ڈئی جے کوئی نہ. تو لہٰذا میں گزارش کرانگا کہ یہ رمضان دا مہینہ اور روزے دا مقصد بھی تقوی ہے. روزے دا محور, روزے دا مقصد کی ہے؟ بولو بولو, تقوی. بلکہ میں کہاں روزے دا نہیں, پوری کائنات دیاں جنیاں عبادات نے, ساریاں عبادتاں دا مقصد کی ہے تقوی. جس عبادت دا مقصد تقوی نہیں نا وہ عبادت قبول نہیں. قرآن دی واری آئی نا رمضان دی, اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو, اللہ پاک نے تھوڑے تے ایک مہینے دے روزے فرض کر دیتے نے. جس طرح پہلیاں امتاں تے فرض کیتے, یہ روزہ کیوں رکھنا ہے؟ تاکہ تسی متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. جدوں آئی نا حج دی واری, اللہ تھانوں سارے انو مکے مدینے لے جائے. اللہ ایسے مہینے ہی لے جائے. اللہ مدت گزریے سکھ دے انو جوگی سانگ بنان نو جی کردہ. تیرے گھر دے دوالے نس نس کے اللہ پھیریاں پان نو جی کردہ. میں لکھاں پاپ کما بیٹھا حج کر کے, میں شرمندہ ہاں منڈرے چج کر کے. پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردہ. اللہ تیرا در ویکھاں, تیرا گھر ویکھاں, تیرے گھر وچ رکھ رکھ سر ویکھاں. جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمرہ نگان نو جی کردہ. جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی نہیں ریس غلاب تے امبر دی. جتھے ستائے اللہ تیرا نبی اوتھے مر کھپ جان نو جی کردہ. اللہ سانو سارے انو مکے مدینے دی حاضری نصیب فرما. جانے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. زادیرہ لے کے جاؤ, لیکن دنیا دا سب تو بہترین زادیرہ تھوڑے دل دا تقوی ہے. قربانی آ گئی ہے, تو کروڑ روپے دی قربانی کرنا ہے, 80 لاکھ دی کرنا ہے, بڑے بڑے سونے جانور کرنا ہے. اتو آواز ہوں دی ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى. منو تیریاں قربانیاں دا گوشت نہیں چاہیے دا, منو تیریاں قربانیاں دا خون نہیں چاہیے دا, بلکہ تیرے دل دا تقوی چاہیے دا. آئیے نظرہ غور کیجئے, اللہ فرماندے نے یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا عند اللہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. میرے ہاں کوئی چیمہ چٹھا, کوئی ملک, کوئی راجپوت پٹی, کوئی جٹ, کوئی بٹ عزت والا نہیں. یا او عزت والا نہیں جدی زمین چنگی ہے, یا او عزت والا نہیں جدا خاندان بڑا وڈا ہے. میرے ہاں او عزت والا نہیں جدے کل گڈی چنگی ہے, مال بہت ہے. بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. میرے ہاں عزت والا او ہے جڑا میرے کولوں سب تو زیادہ ڈردا ہے. تے رمضان دا مہینہ جی اللہ دی نعمت جے, جن اس مہینے چ اپنے گناہاں نو نہ بخشایا
تے رب کولو جنت نہ لئی. یاد رکھیا جو بندہ بڑا بد نصیب ہے. تے تقوی کنوں کیا جاندا ہے؟ خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ. چھوٹے بڑے گناہ نو چھڑ دینا اے دا نام تقوی ہے. یہ نہیں کرنا چھوٹے چھوٹے کری جاؤ انہیں وضو کرنا سارے معاف ہو جان گے. کئی بندے کرتے ہیں نا بھی چھوٹے چھوٹے کر لو تو انہیں وضو کرنا ہے. پتہ ہے تھانوں وضو کرن دینا نہیں ہے کہ نہیں انہیں؟ جی چھوٹے چھوٹے کرنے تو بعد وضو ہی نہ کرن دیتا پھر کی کرو گے؟ ہر چیز دی وارنٹی تے گارنٹی ہے. انسان نہ تیری وارنٹی ہے تے نہ تیری گارنٹی ہے. پتہ ہے جی رات نو ستیاں سویرے اٹھنا بھی ہے کہ نہیں؟ یہ محدود زندگی ہے. ہن عمرہ تھوڑیاں رہ گئی ہیں. اس تھوڑے وقت ایک طویل سفر دی تیاری کرنی ہے. بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے. قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے. بندے آ تو اپنی جنہ نال ٹردا سیں تو ہک تن کے. اج قبراں نو لے چلے تینوں جانجی بن کے. اٹھ ذرا لاڑیا اے برات نو پہچان لے. اٹھ ذرا لاڑیا. تھوڑا کون فوت ہویا ہے؟ والد انہاں دے فوت ہوئے. بھائی گلزار نہ ہے تھوڑا؟ بھائی گلزار صاحب دے والد فوت ہوئے نے. اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا. پھر کہہ دیو آمین. اٹھ ذرا لاڑیا اے برات نو پہچان لے. قبر والی اس کالی رات نو. گل بڑی با کمال توجہ فرمایا جے. لا کے ہدار تیرا اے یار تیرے چلے نی. مٹی دیاں بکاں تیرے منہ تے مار چلے نی. تیری اے اوقات نو پہچان لے. بولو یہی ہے نا ساڑھے سارے دی اوقات. میں قبرستان چو گزریا سا. اتھو آواز آ رہی ہے دنیا چاہ کر کے چلن والے آ. اسی بھی آ کر کے چلنے سا. وڈیاں وڈیاں گڈیاں چ سفر کرن والے آ. ساڑھے کو بھی بڑیاں بڑیاں قیمتی گڈیاں سن. پکے مکانہ چ زندگی بسر کرن والے آ. صحیح بھی بنگلیاں چ رہن والے. ساڑھی بھی ٹھاٹ باڑ بڑی دولت بڑی پیسہ بڑا کاروبار. لیکن ساڑھی حالت ویخلا کی ہوئی آ. ایک وقت آنا ہے تیری بھی حالت یہی ہو جانی ہے. کیوں؟ تو ساڑھے کو آنا ہے اسا تیرے کو نہیں جانا. تیرے پیچھوں اولاد تیری پانیاں نے پھنڈیاں. مال تیرے دیاں پھر پینیاں نے ونڈیاں. کفن دی چٹی جئی سگات نو پہچان لے. وہ پتہ ہے جے جڑا مال کٹھا کر دے تے تھانوں 2 گز کپڑا بھی لبنا ہے کہ نہیں؟ وہ اگلے دن شیخ داؤد تے دا منڈا وہ ٹائٹینک ویکھن گئے. کہ ٹائٹینک ہی ہے نا وہ تھلے سمندر چ. وہ دوویں پیو پتر اوتھے ہی رہ گئے. فیکٹریاں کنیاں پیسہ کنا نہ کفن ملیا نہ قبر ملی ہے. ضیاء الحق صاحب 11 سال جرنیل رہے صدر رہے. دنیا تو گئے کہ ٹوپی پھڑ کے اسلام آباد نہ پیے. باقی کوئی چیز بچی نہ کفن ملیا نہ قبر ملے. کفن چ بھی شک کے قبر چ بھی شک کے. موت برحقی یہ ہونی ہے. لیکن اس موت دے آ جان تو پہلے کچھ کر لے کہ دنیا تو جائیں تینوں VIP پروٹوکول ملے. حکیم لقمان نے کیا سی بیٹے گناہ کر ضرور کر پر گناہ اونا کو کری جنہ کو تیرا جسم قیامت نو جہنم دی اگ نو سہ لے. اونا کو گناہ کرن دی تھانوں بھی اجازت ہے. اگر جہنم دی اگ نو سہن دی سکت ہے جے نا پھر گناہ کر لو. تے جے سورج دے تپش نو دھوپ نو نہیں سہ سکدے تے جہنم دی اگ کیویں سوو گے؟ تے جہنم دی اگ نو سہن دی سکت نہیں پھر گناہ کرنا کیوں ہے؟ دوسری بات کہی بیٹے گناہ کر ضرور کر پر گناہ زمین دی اس جگہ تے کری جتھے تیرا رب تینوں دیکھدا نہ ہوئے.
ہن کوئی جگہ ایسی ہے جتھے اللہ ویندا نہیں؟ بولو. اللہ دا دیکھنا بھی لا محدود تے رب دا سننا بھی لا محدود. الرحمن علی العرش استوا. ذات دے اعتبار نہ اللہ عرش تے وے، سنن تے ویکھن دے اعتبار نہ ساڈی شاہ رگ تو بھی نیڑے وے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. تے اللہ نے میرا دیکھنا تے سننا اتنا لا محدود. کالی شاہ چٹان ہوئے، پہاڑ ہوئے، او دی تھلے تہ دے اندر کالی کیڑی چل دی ہوئے تے کالی شاہ رات چ میں عرش مولا تو چلن والی کیڑی نو وینا بھی ہاں، او دے قدماں دا کھراک بھی سننا وا. تے پھر انہوں چھڈ کے تے غیراں کولوں کیوں منگدے ہو؟ او مخلوق کولوں کیوں منگدے ہو؟ خالق نو چھڈ کے کدے کو منگنا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. اللہ نے مینوں چھڈ کے جنہ کو منگنا ہے تیرے ورگے بندے نے. اللہ نے انہاں دی میں ہوا بند کر دیا نا، یہ اپنی ہوا خارج کرن جوگے نہیں تے تینوں انہاں کی دینا ہے؟ بولو. میرے بھائی ادھر توجہ میرے وال. کنہ کو منگنا ہے؟ مخلوق کو نہیں، وہ دے کو منگ. وہ آندہ ہے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، اوے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، بوئے غیران دے کیوں جانا ہے. کہو لا الہ میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں. اوے چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں. کہو لا الہ. وہ دے کو جان دا کرایا ہونا ہے. منجی تو جو بندہ لمحہ پہ آیا تے نال ہی مسلح سٹ لے، منجی تو اتر کے مسلے تے کھلو یا کنہ کرایا لگا ہی؟ بولو کنہ کرایا لگا ہے؟ لگا جی کوئی؟ او بولو تے صحیح یار. تے اللہ آندے نے رواں جاگ دا میں کدے سوندا نہیں، جگ راکھی جگ دی کرام میں انگ لاؤندا نہیں، تو پھر بھی میرے بوئے آؤندا نہیں. کہو لا الہ. اوے خالی ہاتھ آویں جھولی بھر دیواں، تینوں صحت اولاد تے زر دیواں، تیری ہر مشکل حل کر دیواں. کہو لا الہ. تیسری بات وے حکیم لقمان نے جڑی بیٹے نو کہی، او پترا گناہ کر ضرور کر، پر گناہ اس جگہ تے کری جڑی زمین تیرے رب نے بنائی نہ ہوئے. اتھے گناہ کرن دی اجازت ہے. جڑی زمین دا ٹکرے دا مالک اللہ نہیں نا، اتھے گناہ کرو. جتھے رب ویندا نہیں اتھے گناہ کرو. وہ جسم لے آؤ جڑا جہنم دی آگ نو برداشت کرے، گناہ کرو. اگر تینوں ہی چیزاں وائلیبل نہیں پھر گناہ کرنے کیوں ہوا؟ بولیے. امام حسن بصری رحمہ اللہ بصرہ دے بازار چ گئے ایک حکیم کو آندے نے حل عندک دواء یغفر الذنوب و یشفی مرض القلوب. کیا تیرے کو کوئی ایسی مجون ہے جدے نہ گناہ معاف ہو جان، بیمار دلاں نو شفا مل جائے؟ وہ حکیم بھی کتے اللہ دی یاد چ گرک ہویا سی. امام حسن بصری رحمہ اللہ نو کہنے لگا جی تقوی دیاں جڑاں للو. تقوی دیاں ہاں عجز و انکساری دیاں جڑاں للو، توبہ دیاں گٹکاں للو تے استقامت دا چٹو بنا کے نہ انہاں تیناں چیزاں نو وچ پا کے کٹ لو. پھر اللہ دی یاد دی دیچکی بنا لو، او دے چے دے نسخے نو پا دیو تے تھلے محبت الہی دی اگ بال دیو تے پھر انہوں شکر دے صبر دے پیالے جے پالو، شکر دے پکھے دی چل نہ ٹھنڈا کر لیا جے تے الحمد دی چمچی نہ کھا لیا جے. اللہ تھوڑے گناہ معاف کر دے گا، بیمار دلاں نو شفا یاب کر دے گا. وہ مجون یاد رہے گی کہ کوئی نہ؟ بولو دے صحیح کوئی رہے گی یاد؟ آئیے ہن تین حدیث سنو. تینہ بندیاں دا میں واقعہ لگا سنا. 3 حدیثاں نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے پہلا بندہ اوئے افطاری دا ٹائم ہے، رات دیاں گھڑیاں نے. توجہ کتے پچھلی راتی اٹھے ہے تے کلہ ہی کتے بیٹھا ہے علیحدہ ہی،
تے اپنے گناہاں دی پوری فوٹو کاپی سامنے رکھ لیندا ہے تے رکھ کے نا تے زارو قطار رونا شروع کر دیندا ہے۔ ادھر میرے وال ویکھو، ایتھوں آنسو نکلے ہے، رخسار نو ٹچ ہو کے زمین تے ڈگ پیا ہے تے اتوں آواز آوندی ہے، میرے کولو ڈر کے رون والے آ، اپنے گناہاں نو یاد کر کے رون والے آ، اج تو بعد میں تیرے تے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہے۔ ایتھے تھوڑا روئے گا تے مول بہتا ہی، اوتھے بہتا روئے گا مول کو نہیں ہو۔ حافظ ابن کثیر آندے نے جہنمی اینا رون گے اینا دے آنسوان چ کشتیاں بھی چلا دیتیاں جانوں بھی چل پین گی، لیکن اوتھے بہتا روئے گا مول کوئی نہیں۔ ہر وقت کا ہنسنا کہیں تمہیں برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں بیٹھ کر کبھی رو بھی لیا کر۔ تے نبی پاک دی حدیث ایک اور نہیں ہے، جڑے 7 بندے نے جنہاں نو عرش دا سایہ رب نے دینا ہے، انہاں چ کوئی بھی بندہ ہے جڑا علیحدگی وچ بیٹھ کے اپنے گناہاں نو یاد کر کے رو پیا ہے، میرے کولو ڈر کے اللہ دے قیامت دا دن ہوئے گا میں اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دیاں گا۔ چھوٹی گل ہے، بڑا اچھا عمل جے علیحدگی وچ بیٹھ کے گناہاں نو یاد کر کے رونا۔ اور بندیاں دے سامنے نہ رویا کر، رب دے سامنے رویا کر۔ انہیں کہنا کسی نو دسنا ہی، انہیں سویرے بچے نو بھی نہیں کہنا تیرا ابا راتی روندا رہا ہے، بول دے نہیں۔ پھر رحمت دا 100 درجہ ہے، یہ حدیث قدسی ہے، 100 درجہ، ایک درجہ اللہ نے دنیا ہی تقسیم کیتا ہے۔ آئی ایک دوسرے نے پیار کرنے ہیں نا، وہ رحمت دے درجے دی وجہ ماں نو بھی ایک دیتا ہے۔ ہن بچہ پیشاب کرتا ہے تے ماں گلی جگہ تو چوک کے سکی جگہ تے نہیں پاندی، پاندی ہے کہ نہیں؟ پھر پیشاب کرتا ہے تو انہوں گلی جگہ تے آپ پئی ہے، پھر انہیں گلی جگہ کر ہن چوکے نو سینے تے لٹا لیندی ہے تے نالے نو تو تھپک دی ہے، ہاں جی کدی تے سیانا ہو ہی جائے گا نا، تے جدو سیانا ہوندا ہے پھر ماں نو گالاں پہلو کر دے، بول دے نہیں ہے۔ تے اللہ آندے نے جس ماں نو میں ایک رحمت دا درجہ دیتا ہے وہ تینو گلی جگہ تے سوانا پسند ہی نہیں کر دی، تے 99 درجے رحمت دے میرے کول نے، میں تینو جہنم چ جلانا کیویں پسند کراں گا؟ اور میرے بندے میرا دل نہیں کردا کہ میں تینوں پھڑ کے جہنم چ سوڑ چھڑا، کیونکہ میں تیرے جسم نو اپنے ہتھاں نال کڑ کر کے بنایا ہے، ہر چیز نو کن کن کہہ کے بنایا، کن 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 ہو جا۔ تے اللہ نے جب تیری واری آئی نا، خلقت بیدی، تینوں قدرت دے ہتھاں نال میں گن گن کے بنایا۔ کنے بنایا؟ بولیا جنا کنے بنایا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ من سلالت من تین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ ماں دے پیٹ دی پیکنگ کپ ہنیرے نے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے۔ ماں دے پیٹ چ 360 جوڑ جوڑے تیری ماں نو بھی کھراک، بولو تے صحیح نہیں آیا، ایک جوڑ ٹوٹ جائے تے ڈاکٹر آندے نے تو 8 مہینے پلسٹر نہ لائیں، اور جیویں دے جوڑ تیرے رب نے جوڑے نے پوری کائنات دے پیر تے مولوی بھی مل جانے میں دے جوڑ کوئی نہیں جوڑ سکتا، بولو جوڑ سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر ماں دے شکم چ تیریاں اکھاں کنیاں بنائیاں، بولو جنیاں دیاں 2 نے ہو دے بولو ہاں اکھاں کنیاں، تے ماں دے شکم چ کن کنے لائے، ہاتھ پیر کنے نے 2 تے سر کہے دا سر دجا بھی ہے۔ اللہ سر کیوں ایک کے باقی ہر چیز ڈبل ہے؟ فرمایا تیرا سر بھی ایک کے تے جکان واسطے میرا در بھی ایک کے، ایک سر ایک در تے جکدا سونا لگدا ہے، اے سر در در تے جکدا سونا نہیں لگدا۔ اللہ دنیا چ ایک نماز ایسی بھی ہے جدے رکوع سجدہ نہیں ہو کیڑی ہے؟ ہن جنازہ کے پیر عبد القادر جیلانی صاحب دا ہے رحمہ اللہ، جنازہ کے بابا جی فرید شاہ دا ہے، بابا جی بلے شاہ دا ہے،
کسے نبی دا کسے صحابی دا بھئی جنازہ جدو 4 فٹ تائیں ادو تے رکوع سجدہ نہیں کرنا تے جدو 4 فٹ ٹھائیں پھر رکوع تے سجدہ کیوں کر دے ہو؟ بولو نا پھر کیڑی شریعت ہے؟ اس واسطے وہ رب العالمین ہے او دے کولو منگنا ہے او دے اگے جھکنا ہے. دوسرا بندہ کیڑا ہے؟ پہلا تے ہوئے جدا آنسو نکلے ہے رخسار نو ٹچ ہو کے زمین تے ڈگا ہے تے دوجا بندہ کون ہے؟ اے گناہاں نو یاد کر کے رویا ہے پر اینا کو رویا جنہ کو مکھی دا سیر ہے. مکھی دا سیر ویکھیا جی اینا کو قطرہ کڈیا سو جڑا ہے پلکانہ ہی لگا ہے. اے پلکانہ ایتھے نہیں ڈگا صرف اکھ دیاں پلکانہ لگا ہے. اللہ دے نے جیڑی جہنم دی اگ سمندراں دریاواں ندی نالے تے نہراں دا پانی پا دے او دا ایک انگیارا نہ بجھے. اللہ دے نے میرے کولوں ڈر کے جڑا مکھی دے سر جنہ قطرہ کڈے آئی میں انہیں کو قطرے نہ تیرے تے جہنم دی اگ نو ٹھنڈا کر دینا وا. دیکھو کنا رحیم ہے کنا رحمان ہے سبحان اللہ. اللہ تیسرا بندہ کیڑا ہے؟ فرمایا تیسرا ہوئے جنہوں رون آؤں ہی نہیں. کئی بندے انہیں سخت ہو جاندے نے وہ بڑا رون دی کوشش کر دینا انہوں رون نہیں آؤں. کیوں؟ وہ گناہ کر کر کے دل ہی اتنا سخت ہو گیا رون آؤں ہی نہیں. بڑی کوشش کرتا ہے رون دی لیکن رون نہیں آؤں. اتو آواز آؤں دی رون والا منہ ہی بنا لے. اللہ رون والا منہ بنا لے. پھر فرمایا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ نے میں تیرا رون والا منہ ہی ویکھ کے میں تیری زندگی دے گناہاں نو نیکیاں چ تبدیل کر دیاں گا. کوئی لے آؤ کائنات کوئی ایڈا بادشاہ ایڈا کوئی التائب من الذنب کما لا ذنب لہ. آقا فرماندے نے توبہ کرن والا اس طرح ہے جویں نے زندگی کدی گناہ کیتا ہی کوئی نہیں پر توبہ بھی سچے دل نہ کری. ادھروں توبہ کیتا پھر مہینے بعد گناہ پھر توبہ کی تھی پھر گناہ. یہ پکھانڈے توبتن نصوحا سچے دل نہ توبہ کرنی صاف دل. کل بنی آدم خطان وخیر الخطائین التوابون. ہر بنی آدم گناہ گار ہے لیکن دنیا دا سب تو بہترین گناہ گار کون ہے؟ جڑا گناہ کردہ ہے تے رب کولوں توبہ کردہ ہے. آجا مسلمانہ رحمت دے دروازے کھلے نہیں. جدوں کوٹ رادہ کشن بازار چ جانے ہیں اتنے بینر لگا ہے سیل سیل باٹا سیل لگا کہ نہیں؟ سیل چ جتیاں سستیاں لب دیاں تے اللہ نے رمضان چ میں رحمت دی سیل لا دیتی ہے. قل یا اللہ بینر کتے لگا ہے؟ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ دے نے میرے بندے ہو میں رحمت دیاں سیلاں لا دیتیاں نے تینوں دسیا نہیں کسے کملیا اوئے نہیں ساریاں راتاں سون دیاں. 10 ننگ 11 ننگے نہیں تے باقی کنے رہ گئے نہیں. یہ بھی کتے سون کے تے لمحہ پہ کے نہ نگاہ چھڑی تے فیس بک ویک کے نہ نگاہ چھڑی. پتہ ہے یہ کوئی زندگی دوبارہ رمضان ہونا بھی ہے کہ نہیں؟ جڑے پچھلے سال ہے سنو اس سال کوئی نہیں نظر آؤں جی. کئی وہ بھی نے جڑے رمضان تو ایک دن پہلے ہی ٹر گئے. کئی وہ بھی نے جڑے پہلے روزے ہی دنیا تو چلے گئے. یہ اللہ دی حکمت ویکھ تینوں دسیا نہیں کسے کملیا اوئے نہیں ساریاں راتاں سون دیاں. تے گل سن والی ہے ساری عمر تو پاپ کمانا ہے کچھ راتاں نے پاپاں نو تون دیاں.
اینا راتاں دے وچ اٹھ کے اللہ دے سامنے رویا کر، رب دے سامنے گڑ گڑایا کر۔ آئیے ذرا غور کیجئے، ایویں ہس ہس عمر گزار لئی، ایویں ہس ہس عمر گزار لئی، کچھ راتاں رب اگے رون دیاں، رحمت دا سمندر وگدا اے، کر ہمتاں خود نو ڈبون دیاں، دل سوں گیا وانگ مردیاں دے، کچھ راتاں اس نو جگان دیاں، نبیاں تے شہیداں دیاں صفا بنسن، سوچ سوچاں وچ تو کھلون دیاں۔ آئیے وچ جنت دے وی جنت بھول جانی، توجہ میرے وال، وچ جنت دے وی جنت بھول جانی، جدو نبی نال ملاقاتاں ہون گیاں۔ اپنی ایمانداری نہ دسو، جدو نبی پاک نو جنت چ ملیں گے جنت بھولے گی کہ نہیں؟ اور بولو تو صحیح، وچ جنت دے وی جنت بھول جانی، جدو نبی نال ملاقاتاں ہون گیاں، کیسا منظر جنت دے وچ ہوئے گا، جدو حوراں نغمے گاؤن گیاں، انہاں اکھیاں دا اودوں مل پینا، جدو رب دا دیدار کراؤن گیاں۔ اس واسطے میرے بھائی، اے راتاں ایویں ہی سو کے نہ گزار لیا جے، انہاں دناں نو ایویں ضائع نہ کر لیا جے، سب تو زیادہ رب دا قرآن پڑھیا کر، اس مہینے دے اندر جنہ پڑھیا جائے ذکر اذکار کریا کر، اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگیا کر۔ اللہ دے نے میری رحمت دا دریا وگدا، او دریا وی بے بہا وگدا، آؤ میرے بوئے بہ جاؤ، میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاؤ، تسی جرماں دا اقرار کرو، میری رحمت دا انتظار کرو، میں معاف کراں، میں معاف کراں، میں پاپیاں دے دل صاف کراں، میں تھوڑی ہر ایک معاف خطا کراں، میں جنت دے ٹکٹ عطا کراں، میری ذات دے سہارے منگ دے رہو، میرے کولوں ایویں نہ سنگ دے رہو، تو ہور کسے در تے جاویں نہ، کسے ہور اگے چولی پھیلاویں نہ، رب آندے نہیں میں عطا نہ کراں رحمان نہیں، او تمہیں میرے کولوں نہ منگے انسان نہیں۔ اس واسطے اللہ دے کولوں ڈرنا ہے اور رب دے کولوں گناہاں دیاں معافیاں منگنیاں نے۔ قرآن دی تلاوت اگر ایک پارا کر دیو انہوں 3 پارے کر دیو، کیونکہ عام دنوں قرآن دا ایک لفظ پڑھیے 10 نیکیاں، رمضان چ ایک لفظ پڑھو گے 70 نیکیاں، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس واسطے انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے نا، بولو بولو قرآن پڑھیں گے، اذکار کرو گے، بولو روزہ رکھ کے جھوٹ ویکھ لیا جائے، کئی آدھے نے بولنا ہے، بولو گے، گالی نہیں کڈنی، روزے دی حالت کسے نو برا بلا کہنا، روزہ رکھ کے لڑنا، روزہ رکھ کے کسے نہ بے ایمانی کرنی، روزہ رکھ کے دودھ چ پانی پانا، وہ بولو دے صحیح، یہ سارا کچھ چھڑنا ہے پھر روزہ قبول ہونا ہے۔ تو جے روزہ رکھ کے سارا کچھ کردہ رہا، اتو آواز آؤندی ہے منو تیرے بھکھے پیاسے رہن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، منو نہیں فائدہ۔ یہ رمضان تے قرآن قیامت دا دن ہوئے گا۔ آئیے آخری بات کراں، روزہ تے قرآن آکھے حشر دا دہاڑا سخت، دل پریشان تیرا یار بیلی بنسی اوتھے، روزہ تے قرآن تیرا اوے کرنگے پیار آکھن کیوں جاویں ڈول دا، ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھول دا، روزہ تے قرآن آکھے بندیا گھبرائیں نا، اسی تیرے یار ہو ساں ایویں غم کھائیں نا، مولا دے کول جا کے روزہ پہلے بول دا، ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھول دا، روزہ کی اندر ہے، روزہ کے مولا اینا قدر میرا پایا سی، یاری لا کے نال میرے دگا نہ کمایا سی، روزہ رکھ کے تے کم کیتا نہیں فضول دا،
ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھولدا تے گل سن والی ہے سنیا قرآن چھڈ نیندراں پیاریاں راتاں نو جگائی رکھیا حافظاں تے کاریاں منیا سی کہنا اینا رب تے رسول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھولدا اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے اور ساڑھے سارے دا آنا اللہ قبول فرمائے اور رمضان دے اندر زیادہ تو زیادہ استغفار گناہاں تو توبہ کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے نوافل پڑھن دی اللہ توفیق عطا فرمائے قرآن دی تلاوت کرن دی صدقات و خیرات کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ کھانے دا انتظام افطاری پہلو دینی ہے افطاری کنے میں روزہ کھلنا ہے 11 تو چلو دعا مقصد جی کرو پھر تاکہ افطاری دا سامان تقسیم ہوئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب رحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات عظیم الباس رب الناس وشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر السقما اللہ پائی گلزال دے والد دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا اللہم ادخلہ الجنت الفردوس وعیذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار اللہم نور قبرہ اللہم برد قبرہ اللہم وسع قبرہ اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ میرے اللہ جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ سب دی بخشش فرما اللہ میرے مائی باپ اور جنہ جنہ دے والدین چلے گئے اللہ سب دے قبرانو جنت دیاں کیاریاں بنا اللہ روزہ کھولن دا ٹائم قریب ہے تیرے نبی دی حدیث ہے میں روزے داران دی دعا نو رد نہیں کردا اللہ جنہیں تیرے بندے بندیاں آئے اللہ سب دے گناہاں نو معاف فرما اللہ سب دے حالات تے رحم فرما جڑے بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما اے رکا ہے ایک ساتھی دی شادی نو 6 سال ہو گئے نے اللہ انہوں نیک صالح اولاد عطا فرما اللہ جنہیں بے اولاد نے نورینہ اولاد دے دے اللہ جنہیں بے نماز نے نمازی بنا دے میرے اللہ جنہیں ساڑھے عزیز و اقارب پہن پائی دنیا تو چلے گئے اللہ سب دیاں قبران و جنت دے بغیچے بنا دے اللہ جڑے روزے رکھنے نے اللہ اپنی بارگاہ قبول کر لے اللہ روزے دی حالت جڑیاں کمیاں کتائیاں ہو جاندیاں نے تیرے انسان اسی گناہ گار اللہ انہاں کمیاں کتائیاں نو درگزر فرما میرے اللہ بھائی گلزار صاحب دا افطاری دا انتظام و اہتمام کرنا اللہ قبول فرما اور بھائی حبیب الرحمن صاحب میری جماعت دے جتنے علماء تشریف لے آئے جتنے دوست احباب سارے تشریف لے آئے ہیں جی چوری ثناء اللہ صاحب ماشاءاللہ مولانا قاری یاسین صاحب اس طرح ساڑھے مولانا محمد یوسف صاحب میرے ہم نام نے اس طرح جتنے بزرگ نے ہاں جی فیض اللہ غوری صاحب اللہ تعالیٰ انہاں سارے ساتھیاں دا آنا قبول فرمائے اور تھوڑا آنا بھی اللہ قبول فرمائے میرا سنانا تھوڑا سننا قبول فرمائے اس پورے پنڈ تے اللہ اپنی رحمتہ برکتہ دا نزول فرما اللہ سنو صحیح معنی چ شرک و بدعات دا کلا کما کرن دی توفیق دے دے توحید و سنت دا عالم بلند فرما دے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ